السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے یہ سماعت فرمائیں، حضرت امیر صاحب آف بارہمولہ ایک تعارف۔ اس عنوان کو احقر نے 5 مختصر قسطوں میں مرتب کیا ہے، آسان اردو ادبی زبان میں، تاکہ وادی سے باہر کے لوگ بھی سن پائیں اور سمجھ پائیں۔ حضرت امیر صاحب سے قریب رہنے والے حضرات بھی حضرت کی اس مختصر سوانح عمری سے واقف ہوں اور دور رہنے والے بھی حضرت کو جان سکیں۔ نیز حضرت امیر صاحب سے متعلقین بعض خیرخواہوں نے کسی زمانے میں بہت گند اچھالی تھی، شاید انہیں یہ ساری قسطیں سن کر توبہ کی توفیق ملے، یا کم از کم اپنے دلوں کو وہ حسد و عداوت سے پاک کریں۔ حضرت کے معتقدین یوں تو بے شمار ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم برادری بھی آپ کی معتقد ہے۔ عام طور پر مرنے کے بعد مرنے والے کی قدر آتی ہے، جیسا کہ مشہور بھی ہے۔ شاید اس تحریر و تقریر سے کسی کی غفلت شعار آنکھ اور دل کھل جائے، اور بعض خیرخواہ حضرات اگرچہ حلیف نہ بنے مگر کم از کم حریف بھی نہ بنے۔ حضرت کی سادگی، دعوت کی حکمت عملی، وسعت اخلاق، حسن نیت اور بڑوں سے فیض یافتہ ہونے نے اس عالی و عالمی محنت کی کشتی کو وادی میں کم از کم ڈوبنے سے بچا دیا، ورنہ اس وقت دعوت و تبلیغ کی تصویر کچھ اور ہوتی۔ اس وقت مدارس و مکاتب، خانقاہ، بڑے بڑے ادارے، علماء کرام، مفتیان عظام، صلحاء اور طلباء کی الحمدللہ غالب اکثریت حضرت امیر صاحب آف بارہمولہ سے یا تو وابستہ ہے یا عقیدت مند ہے، اور حضرت ان تمام حضرات کے ساتھ فکری و عملی طور پر وابستہ ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں، ترتیب کے ساتھ یہ ساری قسطیں، اور شیئر بھی خوب کریں۔ پھر ملتے ہیں روزانہ 5 قسطوں میں 5 دنوں کے اندر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت امیر صاحب آف بارہمولہ ایک مختصر تعارف۔ قسط نمبر 1، متوسط قد و قامت، یعنی درمیانی قد، مکمل اسلامی وضع سے مرصع و مزین، منڈے ہوئے سر سے چپکی ہوئی کلاه، یعنی سنت علوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک عادت پر عمل پیرا، عصائے پیری یعنی لاٹھی اور تسبیح در دست، نگاہیں جھکی ہوئی، چال ڈھال میں ازہد وقار، رفتار کھراماں یعنی آہستہ آہستہ، خوش اخلاق، خوش خوراک و خوش پوش، چہرے پر ذکر و فکر کے آثار نمایاں، پیشانی پر سجدوں کے نشانات، مردانہ وجاہت کے ساتھ ساتھ کمال حسن اور جمال، کلام میں ازہد لطافت و حلاوت یعنی شیرینی، مزاج و طبیعت میں ازہد انکساری و نرمی، علم میں اور مطالعے میں گہرے، مگر اس پر تواضع کا رنگ اتنا غالب ہے کہ اس کا ادراک یعنی احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ اجنبی سے یوں ملتے ہیں جیسا کہ اس کو مدتوں سے جانتے ہوں۔ علماء اور صلحاء کے تئیں ازہد جذبہ اکرام و احترام، اس عمر رسیدگی یعنی بڑھاپے میں بھی شب و روز محو گردش، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بحالت سفر، کلام بقدر ضرورت، اس طرح قلیل الکلام و قلیل المنام اور قلیل الطعام آپ کا وصف امتیازی ہے، یعنی کلام مختصر، نیند کم اور کھانا بہت کم۔ آپ صاحب کشف و کرامات ہیں، مگر اس کا اخفاء یعنی چھپاتے بہت ہیں۔
حضرات اکابر علماء و اکابر دعوت کے فیض یافتہ اور دعوت کس عالی و عالمی محنت کے ساتھ عرصے 65 سال سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے دعوت آپ کی رگ و ریشے میں رچی بسی ہے اور کمال بصیرت کے ساتھ راہ دعوت پر آپ گامزن ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو کروڑوں میں کھیلتے، مگر آپ نے ہر اعتبار سے دنیا پر عقبا کو، ذات پر دعوت کو، راحت پر تکلیف کو، رخصت پر عزیمت کو، کلام پر سکوت کو، انتقام پر عفو کو، ایذا رسانی پر درگزر کو، تلخ نوائی پر خوش گفتاری کو، غیبت پر خوش فہمی کو، اور ہر طرح ہر حال میں انتہائی ناگفتہ بے حالات میں بھی صبر اور شکر کو ترجیح دی ہے۔ یہی تو اوصاف ولی کے ہوتے ہیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کی اس نیا یعنی کشتی کو محض حضرت اللہ جل شانہ کی توفیق سے ریاست جموں و کشمیر میں ڈوبنے سے بچایا۔ الحمدللہ، جزاہ اللہ تعالی احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔